الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہادی پروگرام میں جو موضوع اس وقت ہمارا چل رہا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت ہے۔ اطاعت حکم کے جواب میں ہوتی ہے اور اتباع میں حکم نہیں دیکھا جاتا بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال مبارکہ کو دیکھا جاتا ہے، اور ہم یہ نہیں دیکھتے کہ حکم اس کا دیا ہے کہ نہیں دیا، بلکہ سرکار کے پیار میں، محبت میں، تعظیم اور اکرام میں ہم اس چیز کو اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ ہے اتباع۔ ان دونوں کے لیے یقینی سی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم ارشاد فرمایا، جسے اطاعت کے بارے میں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول بارہا ارشاد فرمایا، کلام میں متعدد مقامات پر ہے، اور اتباع کی طرف اشارہ دیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ ضرور بے شک تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین عملی نمونہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں سرکار کے قول کو بھی دیکھنا ہے، فعل کو بھی دیکھنا ہے۔ قول کو اختیار کرنا ہے جو سرکار احکام ارشاد فرمائے، اور کوئی عمل اگر سرکار نے کیا ہے تو اس میں یہ دیکھنا ہے کہ وہ آپ کی خصوصیت تو نہیں، جسے 4 سے زیادہ ایک ساتھ شادیاں کرنا، یہ سرکار کی خصوصیات میں سے ہیں۔ دوسرا یہ کہ وہ سہون تو نہیں ہوا سرکار سے، جیسے نماز میں ایک دفعہ سرکار کو سہو ہوا تو آخر میں آپ نے سجدہ سہو فرمایا، تو وہ سرکار کے ساتھ خاص مانا جائے گا، اور وہ ہم ایسا نہیں کہ ہم جان بوجھ کے سہو کریں یا جان بوجھ کے کسی واجب کو ترک کریں۔ ایسا اگر نہیں ہے تو پھر وہ عمل اگر ہمارے لیے قابل عمل ہے، یعنی اس طرح کہ ہم اس پہ عمل پیرا ہو سکتے ہوں، تو پھر ہمیں اس کا اختیار کرنا چاہیے۔ جیسے اب معجزات ہیں، اس پہ تو عمل نہیں کر سکتے نا، وہ تو سرکار کا معجزہ تھا، نہ ہمیں معجزہ حاصل نہ کرامت حاصل، تو بعینی ویسا عمل ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ تو معجزات بھی نبی کے ساتھ خاص ہوتے ہیں، ان میں بھی اتباع یا اطاعت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو امور ہیں ان کو اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا، پینا، سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، لباس وغیرہ، بال بنانا، کنگھا کرنا، تیل لگانا، عطر لگانا، سرما لگانا، ان چیزوں کے اندر جو ہے وہ اتباع کا تصور یقیناً موجود ہے۔ تو ابھی جو ایک بات بخاری کی روایت چل رہی تھی، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مریض تازہ پھلوں کے چننے میں مصروف رہتا ہے، یعنی گویا کہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے وہ جنت کے تازہ پھل چن رہا ہے، اور پھل اسی کو چننے کی سعادت ملے گی کہ جو جنت میں جائے گا۔ تو گویا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس شخص کا کسی مریض کی عیادت کرنا پسند آ جاتا ہے، یا اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے جنت کے راستے آسان ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو مسلمان کسی مسلمان کی صبح کے وقت عیادت کرتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے خیر کرتے رہتے ہیں، اور اگر شام کے وقت عیادت کرتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے رہتے ہیں، اور جنت میں اس کے لیے چنے ہوئے پھلوں کا حصہ ہے، یعنی چنے ہوئے سے مراد منتخب پھل، بہترین قسم کے پھلوں کا حصہ ہے۔ ترمذی کی روایت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ عمل یعنی مریض کی عیادت کرنا ہمیں جنت تک لے جا سکتا ہے، ہماری بخشش و مغفرت کا سبب بن سکتا ہے۔ فرشتے یعنی 70,000 فرشتے آپ اندازہ کریں صبح و شام ہمارے لیے دعائے مغفرت کریں گے۔ اور اس میں بعض اکابرین نے فرمایا کہ گرمیوں میں صبح میں عیادت کریں، اور سردیوں میں بہتر ہے کہ رات میں عیادت کریں۔ وجہ یہ کہ گرمیوں میں دن لمبے ہوتے ہیں اور سردیوں میں راتیں لمبی ہوتی ہیں، تو اگر آپ دن کے اول حصے میں جا کے عیادت کرتے ہیں اور گرمی کے دن ہیں تو دن طویل ہے، تو 70,000 فرشتے کتنی زیادہ دعا کریں گے۔ ایسے اگر رات میں سردیوں میں جاتے ہیں تو پھر رات میں فرشتے دعائے بخشش و مغفرت کریں گے، اور وہ طویل رات ہوگی تو زیادہ سے زیادہ ہمارے لیے دعائے خیر ہوگی۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو دعائے خیر پر مقرر کرے، جیسے کہ فرشتے ہیں، تو پھر یوں تو نہیں ہے کہ وہ دعا کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ رد فرماتا رہے۔ ان کو تو دعا کے لیے کہا ہی اس لیے ہے گویا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ اس کو قبول فرمانا ہے، تو ہمارے حق میں وہ دعائیں قبول ہوں گی، تو کس قدر ہمیں فضیلتیں اور برکتیں حاصل ہوں گی۔ اس لیے مریض کی عیادت کرنا بہت ہی اچھا ہے، ہمیں جانا چاہیے اور اس ثواب کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب دیکھیں کچھ اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
عیادت کے سلسلے میں، یعنی آپ کی طرف سے جو عیادت تھی وہ کچھ احادیث میں ہیں۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک یہودی لڑکا تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، چھوٹا لڑکا تھا، سرکار کی خدمت کرتا تھا، گھر کے کام وغیرہ۔ وہ بیمار ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے اس کے پاس تشریف لے گئے، اور یقیناً یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ یا تو یہ غلام تھا، اور یہ کہتے ہی ہیں کہ یہ غلام تھا، اور یا جب یہود مدینے میں موجود تھے، بعد میں جلا وطن کیے گئے، تو سرکار اس کے پاس تشریف لے گئے۔ پس آپ اس کے سرہانے بیٹھ گئے اور اس سے فرمایا کہ اسلام قبول کر لو۔ تو یقیناً وہ بچہ 7 سال یا اس سے زیادہ بڑا تھا، کیونکہ 7 سال کے بچے کا کفر و ایمان معتبر ہوتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اسلام قبول کر لے۔ اس نے اپنے والد کی طرف دیکھا، وہ یہودی باپ تھا، وہ کھڑا ہوا تھا، تو اب چھوٹے بچے ایسے ہی ہوتا ہے، جب ان سے کچھ کہا جاتا ہے تو وہ بسا اوقات اپنے بڑوں کے خوف کی وجہ سے، یا پھر وہ قوت فیصلہ کمزور یا نہ ہونے کی بنا پر اپنے بڑوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ بھی کیا کروں، کیا فیصلہ کروں۔ تو اس نے باپ کی طرف دیکھا جو اس کے پاس ہی تھا، تو اس نے کہا کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو۔ اب خود ایمان نہیں لے کر آ رہا، لیکن بچے کو کہہ رہا ہے کہ بات مان لو کیونکہ یہ صحیح فرما رہے ہیں۔ پس وہ مسلمان ہو گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہوئے باہر تشریف لائے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اس لڑکے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ تو اس میں اب دیکھیں چند باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ کہ مریض کی عیادت کے لیے جانا سنت کریمہ ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے ہیں۔ لیکن اچھا ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ غیر مسلم کی سرکار نے بظاہر عیادت کی، لیکن اچھی طرح یاد رکھیں کہ یہ ہمارے لیے دلیل نہیں بنتی ہے کہ ہم اس کو بنیاد بنا کر غیر مسلمین کی طرف مائل ہوں، کیونکہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی غیر مسلم یعنی یہودی کی دعوت قبول کی، یا جس طرح یہاں تشریف لے گئے، تو انہی کی کہ جن کے بارے میں سرکار کو یقین تھا یا بذریعہ وحی بتا دیا گیا کہ یہ ایمان لے آئیں گے، یا ان کے ایمان لانے کے امکانات سرکار نے محسوس فرمائے کہ یہ مائل ہو جائیں گے تو سرکار گئے ہیں، ورنہ عام طور پہ نہیں جاتے تھے۔ لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو مطلقاً ماذ اللہ ثم ماذ اللہ کو کافروں سے نفرت کے بارے میں کہہ رہا ہوں، نہیں، بلکہ ہم نے پہلے بارہا اس کی وضاحت کی ہے۔ جیسے اب آپ باہر کے ملک میں رہتے ہیں، آپ کے پڑوس میں کوئی غیر مسلم رہتا ہے اور آپ کو پتہ چلا کہ وہ بیمار ہے، تو ایک اسلام کا اچھا تاثر قائم کرنے کے لیے مسلمانوں کے بارے میں اگر کسی کے دل میں کوئی خدشات ہیں، بدگمانیاں ہیں، ان کو نکالنے کے لیے، ان سے محبت کا تعلق اس لیے بڑھانے کے لیے کہ وہ اسلام کی طرف بری نظر سے نہ دیکھیں یا اسلام کی دشمنی ان کے قلب میں پیدا نہ ہو، مسلمانوں سے نفرت نہ کریں، کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہے کوئی پہلے نارمل ہوتا ہے، پھر کوئی خبر دیکھ لیتا ہے، کچھ ماحول جیسے آج کل چل رہا ہے آپ کو معلوم ہی ہے، تو ذہن بدل جاتا ہے کہ اچھا مسلمان ایسے ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں۔ تو جب یہ اس طرح کا کوئی تعلق تھوڑا بہت قائم کیا جاتا ہے تو جو بدگمانیاں اور جو غلط فہمیاں ہوتی ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں، اور پھر وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے، یہ جو خبروں میں کچھ اور ہی ہے، یہ کوئی عالمی سیاست ہے، ورنہ ہمارے تو محلے میں مسلمان رہتے ہیں اور کبھی ہم نے ان کو ایسا نہیں دیکھا کہ وہ کوئی تخریب کاری کر رہے ہوں یا کوئی غلط رویہ اختیار کر رہے ہوں یا ہم سے مطلب نفرت کا اظہار کر رہے ہوں، نہیں، بلکہ میں بیمار ہوا تھا تو میرے پاس آئے تھے۔ تو یوں ایک اچھا تاثر قائم کرنے کے لیے اگر باہر والے ظاہری برتاؤ اختیار کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح پاکستان میں بھی اگر کوئی آپ کے محلے میں ایسا ہے شخص اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تھوڑی دیر اس کے پاس جا کر بیٹھنے سے وہ اسلام کی طرف مائل ہوگا، مسلمان کے ایک اچھا تصور قائم ہوگا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مطلب غیر مسلمین کے بارے میں میں نے آپ کو پہلے بھی اصول بتایا، بہت زیادہ ان کی صحبت میں رہنا، بہت گہری دوستیاں کرنا، اپنے راز و نیاز کا اس کو ساتھی بنا لینا، یہ منع ہے۔ لیکن ظاہری برتاؤ، ظاہری رویہ، جیسے آپ اسکول میں ہیں، کالج میں ہیں، یونیورسٹی میں ہیں، آفس فیکٹری میں کام کرتے ہیں، یا باہر کے ملکوں میں جیسے لوگ جا کے کام کرتے ہیں تو روم میں غیر مسلم ہے جو آپ کے روم میں رہتا ہے، 4 5 6 لڑکے ہیں، ان میں 2 کافر ہیں، 2 4 مسلمان ہیں، تو ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھ کر، تاکہ اگر وہ جب تک آپ کے پاس ہیں ایک محبت کا تعلق اس وجہ سے قائم رہے کہ وہ آپ سے نفرت نہ کریں، دشمنی پیدا نہ ہو، اور جب وہ آپ کے پاس سے جائیں تو جہاں پہنچے وہاں اسلام کی تعریف کریں، مسلمان کی تعریف کریں، اس نیت کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے گئے، تو اس لیے یہ سنت کریمہ ہے، اور صحیح مصلحت کی بنا پر کسی غیر مسلم کی عیادت بھی کی جا سکتی ہے۔ 2 پوائنٹ تو یہ آئے، باقی انشاءاللہ عرض کریں گے، لیکن نیکسٹ پروگرام میں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔